کر کے سجدہ کر رہا ہے، جاؤ اس سے کہہ دو جب تک اس کے دل کے اندر اس کے بھائی کا بغض اور کینہ موجود ہے مجھے اس کے سجدے قبول نہیں ہے۔ اگر چاہتا کہ سجدوں کی قبولیت ہو اس سے کہو جیسے بدن پاک کر کے آیا ہے ویسے ہی دل پاک کر کے آنا چاہیے۔ اب میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مسجد میں کینے کی اجازت نہیں تو جلسوں میں بغض لے کر کے آؤ گے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ آپس کی نفرتیں ختم کرو۔ کب تک یہ ہمارے درمیان آپس میں اختلافات کی دیواریں کھڑی رہے گی؟ بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں، باپ بیٹے کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں، بیٹا باپ سے مصافحہ کرنے تیار نہیں۔ یار بدلو سوچ اپنی، کب تک اس فکر میں ہم جیتے رہیں گے؟ وہ امت بن جاؤ جو مصطفیٰ نے ہمیں سبق دیا تھا، وہ جماعت بن جاؤ جو مصطفیٰ بنا کے گئے تھے۔ کون سی جماعت مصطفیٰ نے بنائی تھی؟ اللہ اکبر، آج بھی آواز آتی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آخر یہ کون سی نفرتیں ہیں جس نے بھائی بھائی سے جدا کر دیا، جس نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا؟ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے اگر دین کا سب سے زیادہ کام ہوا ہے تو خانقاہوں سے ہوا ہے، لیکن آج اگر امت کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے تو سب سے زیادہ کچھ خانقاہوں سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ پیروں نے بھائی کو بھائی سے لڑایا، پیروں نے بھائی کے بھائی کو دشمن بنا دیا۔ اور خدا کی قسم ہم اس پیر کو پیر نہیں مانتے جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانا کرتا۔ اگر میرا مرید ہو گیا تو کسی کی ضرورت کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا تو کسی کی ضرورت کیا ہے؟ او حیا کر، امت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر۔ تو نے بھائی کو بھائی سے اس لیے لڑایا تاکہ تیری جیب میں گرمی رہ سکے، تو نے بھائی کو بھائی کے خلاف صرف اس لیے کر دیا تاکہ تیری تجوریاں بھری رہے۔ اور اس کے بعد بھی کمزم بھی یہ دیکھو بھونکتا ہے اعلیٰ حضرت کو۔ خدا کی قسم اگر بریلی میں احمد رضا نہ ہوتے تو مرسیڈیز تو کیا ہے، کوئی تجھے آٹو میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا، کوئی رکشے میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ آج تو امیر بڑا گھوم رہا ہے، یہ تیرا کمال نہیں، یہ کمال بریلی کے احمد رضا خان کا ہے۔ ابر لوٹنی پھیلا تم اسلام کی، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا۔ خدا کے واسطے اس امت کو مت لڑاؤ۔ بریلیت کیا ہے، مسلک کی اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہمیں بریلی یہ سبق دیتا ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہو اور اس کا سلسلہ مصطفیٰ سے ملتا ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، ہمارے لیے لائق احترام ہے۔ یہ بریلیت ہے۔ لیکن آج پیروں نے اپنی جیب بھرنے کے لیے امت کو لڑا دیا۔ کہاں جا کے کھڑا کرو گے اس امت کو؟ ہاں، کئی لوگ تو اس لیے ناراض رہتے ہیں کہ یہ مولوی تعریف نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں لوگوں، اگر مرید ہونا ہے تو اس کے مرید ہو جو 12 گھنٹے مصطفیٰ کی حدیث سے پڑھایا کرتا ہے۔ اگر ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو اس کے دو جو صبح 4 بجے سے اٹھ کر کے رات کو 12 بجے تک مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن پڑھایا ہے۔ یہ ہماری امت چپڑے چپ، یہ ہماری قوم کی یہ بدتر حالت نہیں۔ معذرت کے ساتھ بڑا کڑوا سچ بولنے جا رہا ہے، بہت کڑوی سچائی ہے۔ پوری زندگی باپ پیرا مریدی کرتا رہا اور بیٹے کو کبھی مدرسہ نہیں دکھایا، کبھی مدرسہ نہیں دکھایا۔ اور ہماری قوم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پیر کا بیٹا ہی پیر ہوگا۔ سب سے زیادہ تباہی سے آئی، پیر کا بیٹا پیر ہوگا نہیں، پیر وہ ہوگا جس میں پیر کی شرائط پائی جائے۔ واہ واہ، ہاں واہ واہ۔ پتہ پوری زندگی بیٹا جوا کھیلتا رہا، پیر صاحب کے مثال کا وقت آیا، کہاں میرا بیٹا؟ حضرت جی کیوں؟ کہا میرا وقت آ گیا ہے جانے کو، بلاؤ۔ 26 سال تک جوا کھیلتا رہا، ابا نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، لے بیٹے یہ موج کی گدی تجھے دے کے جا رہا ہوں، جس کی چہرے پہ داڑھی نہ تھی، جس کو قال رسول اللہ کا مطلب معلوم نہ تھا، جس کو قرآن کے معنی نہیں آتے تھے، آج وہ گدی پہ بیٹھا ہے اور یہ قوم جا کے تلوے چاٹ رہی ہے ان کے۔ ایسے جاہلوں کا بائیکاٹ کرو اور اعلان کرو پیر وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے دین کا بھی وارث ہوگا، علم کا بھی وارث ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ